مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. سیرت النبی کے تذکرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی دعوت کا وہ مرحلہ آ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر قریش نے بے تحاشا ظلم کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ابو طالب سے جو انہوں نے مصالحت کی گفتگو کی وہ گویا ناکام ہو گئی، اور ابو طالب کو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے. ایمان کا اظہار تو نہیں کیا انہوں نے، اعلان بھی نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کرو، میں تمہارے لیے ڈھال ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب قریش نے سختیاں شروع کر دی، ستانے لگے. بے شمار واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور آپ کے خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو سماجی طور پر کمزور تھے، جن کی پوزیشن کمزور تھی، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور ان میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو غلام تھے، جو کسی کے ماتحت تھے، ان پر بڑا ظلم ہوا. اور قریش نے سوچا کہ اس ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں آپ کی دعوت رک جائے گی اور لوگ آپ کے قریب آنا چھوڑ دیں گے، گھبرا جائیں گے، لوگ ڈر جائیں گے. لیکن کچھ دنوں کے بعد، زیادہ نہیں، مہینے دو مہینے کے بعد ہی قریش کو اندازہ ہوا اور مکہ کے سرداروں کو اندازہ ہوا کہ ان کی یہ تدبیر مفید نہیں ہے، ان کی یہ تدبیر مکمل طور پر مؤثر نہیں ہے. کچھ تو انہوں نے روک رکھا ہے، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کترا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ہے جو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتی ہے. آپ کے چرچے ہیں، آپ کے بارے میں گفتگو ہے، اور آپ کے کلام خصوصاً قرآن مجید پر لوگوں کا اطمینان اور یقین بڑھ رہا ہے. ایسی صورت میں انہوں نے ایک دوسری تدبیر شروع کی. وہ یہ تدبیر تھی کہ انہوں نے تیار کیا اور ایک اپنے نہایت ہی ایسے شخص کو جو بڑا ہی دانا اور بینا اور عربی زبان کا ماہر، عتبہ، اور اس سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. اس نے بھی آ کے بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی گفتگو کرنے کے بجائے، اس سے کوئی تال میل بنانے یا مفاہمت کے بجائے اور رد و قدر کے بجائے، شکایتوں کے بجائے، شکایت بھی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمہارا کیا ہے، تم کیوں آئے ہو بات کرنے.
تم نے تو بڑا ستایا، بڑا ظلم کیا، ہمارے ساتھیوں پر مستقل ظلم کر رہے ہو، پہلے یہ سب روکو پھر ہم بات کریں گے۔ نہیں، یہ ہے سیکھنے کا مقام سیرت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، شروع کر دی تلاوت کلام ربانی کی، وحی الہی کی۔ اور پھر کیا تھا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت مکمل کی، سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھ کر آپ نے سنا دی، اور وہ شخص متاثر ہو گیا۔ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے ان کی دعوت سے، اور خود آپ کی دعوت سے مرعوب ہو گیا۔ آیا تھا کہ کلام الہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانا چھوڑ دے، اس کو سنانا چھوڑ دے، اور سننے کے بعد خود اس کا وہ اسیر ہو گیا، قیدی بن گیا۔ اس کے ذہن و دماغ پر بڑا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا کہ جب وہ واپس گیا قریش کی محفل میں، جو بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ یہ شخص آج ضرور کامیاب ہو کر آئے گا، اور وہ کام جو ابو طالب سے نہ ہو سکا وہ شاید یہ شخص کر کے آ جائے، لیکن انہوں نے دیکھا، اور جو انداز تھا، جو اس کے آنے کا ایک کیفیت تھی، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے چال ڈھال پر، قریش گھبرا گئے۔ محسوس کر لیا انہوں نے کہ یہ آدمی تو کچھ بدل سا گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، یہ فاتح نہیں ہے، مفتوح ہے۔ اس نے محمد پر اپنا اثر نہیں ڈالا بلکہ ان سے غالباً متاثر ہو گیا ہے، یہ تو کچھ اور ہی بن کر آ رہا ہے۔ اور پھر کیا تھا، منتظر رہے کہ وہ اپنی بات کہے۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو، تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جو کچھ کہہ لیجیے، درود و سلام جتنے نچھاور کر لیجیے، کم ہے۔ اس نے کہا یہ نوجوان جو ہمارے شہر کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہم میں اپنوں میں سے ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر اس کی یہ دعوت سچی ہوئی تو یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی، تمہارا سر اونچا ہو جائے گا عربوں میں۔ آج تم منصب و مقام پر ہو، کل بھی تمہیں منصب و مقام ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ آدمی جھوٹا ہوا، اس کی دعوت غلط ہوئی، جھوٹی ثابت ہوئی، تو ایسی صورت میں پھر عرب خود ہی اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط چیز کو عرب برداشت کر لیں اور پورا عرب وہ پھر ان کے پیچھے پڑ جائے گا، اور وہ کافی ہوگا، وہ ان کا کام تمام کر دے گا، پھر تم بچ جاؤ گے کسی قسم کے جرم سے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ لیکن قریش جنہوں نے بھیجا تھا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں، وہ یہ بات کیوں سنتے؟ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی بلکہ اسی کا مذاق اڑایا کہ بہت قابل تھے، بہت ذہین فتین، بڑے ہی سمجھدار، ہنر مند، تمہاری توتی بولتی تھی، ہم سب تمہاری حکمت اور دانائی کے معترف تھے، ہمیں امید تھی کہ تم کامیاب ہو کر آؤ گے، اور تم مفتوح ہو کر آ گئے، مغلوب ہو کر آ گئے۔ اب آئیے ذرا سا ٹھہر کر غور کریں کہ اس شخص نے جو بات کہی تھی وہ کتنی سچی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پڑھ کر سنایا تھا وہ کلام کتنا سچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے بھی کتنے سچے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں،
میرے پاس زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افصح العرب تھے، بلیغ عربی تھی آپ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بلاغت اور فصاحت یہ ساری کی ساری قرآن میں شامل نہیں ہے، قرآن سے الگ ہے. میں جو تمہیں سناتا ہوں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس میں میری طرف سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں میری فصاحت کا کوئی دخل نہیں ہے، میری بلاغت کا کوئی دخل نہیں ہے. اور کلام الہی ہونے کا مطلب کہ تم سب کے خالق کو، معبود کا کلام، الہ العالمین کا کلام ہے، تم بھی اسی کو اپنا رب سمجھتے ہو، تمہیں بھی یقین ہے کہ وہی ذات ہے جو نازک وقتوں میں کام آتی ہے، تم بھی اسی کو پکارتے ہو جب مجبور ہوتے ہو. اور اس کا کلام میں پڑھ کے سنا رہا ہوں جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی سچائی پر آج غور کریں. آج قرآن مجید بغیر کسی آمیزش کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بغیر کسی ملاوٹ کے اسی طرح کلام الہی کی شکل میں محفوظ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تفریق کر لیتے تھے، امتیاز تھا کہ قرآن یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یہ ہے. آپ بتلا دیتے تھے کہ بھائی یہ میری گفتگو ہے، میں سمجھا رہا ہوں، میری بات ہے، میرے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، جبرائیل امین لے کر آئے. لیکن اس کے بعد پھر امت مسلمہ میں خلط ملط ہو گیا ہو، سب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مل گئی ہوں، جیسے دیگر مذاہب کے ساتھ ہوا، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہوا. آج آپ انجیل اور تورات سے اور زبور سے اور دیگر جو ایسی آسمانی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، اس سے الگ کر کے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں نبی کا قول کتنا ہے اور اللہ کی طرف سے اترا ہوا پیغام کتنا ہے، وحی الہی کتنے ہیں اور اس میں ان کے نبی کی تشریح کتنی ہے. سب مجموعہ ہو کر ایک مذہبی کتاب بن گئی. قرآن اس طرح کی مذہبی کتاب نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے، مستقل ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مستقل تھی، آج بھی مستقل ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، آج بھی اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرآن چھوڑا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو یہ الہ العالمین کا کلام انسانوں کے لیے سب سے بہتر گائیڈ لائن، سب سے بہتر کلام، زندگی کو سنبھالنے، زندگی کو گزارنے اور زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھی کتاب پر عمل کر کے دکھلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلکہ اپنے پورے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اور اپنی سوسائٹی اور سماج میں اس قرآن کے مطابق زندگی گزار کی، یہ ثابت کیا کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کی بھلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی کہ اے عرب، اے مکے والوں، یہ کتاب مان لو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور کامیاب آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی بدل جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی تم ممتاز ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تہذیب یافتہ، سلیقہ مند ہو جاؤ گے، ترقی یافتہ ہو جاؤ گے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ اس قرآن کی بنیاد پر سچا ثابت کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن پر تھا، سراپا قرآن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تعلیمات آپ کی زندگی میں پیکر بن کر ڈھل گئی تھی، اور صحابہ کرام قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ ہے قرآن کے تعلق سے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن قرآن کی تلاوت کی تھی،
وہ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی ڈھونگ نہیں تھا. اس لیے نہیں تلاوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو ایک اچھا کلام سنا لو، ایک فصیح عرب آیا ہے اٹھ کے چلا جائے گا، میں بچ جاؤں گا کچھ کہنے سے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کو اپنی زندگی میں ثابت کیا، اور بعد کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سوسائٹی اور سماج اور مکے کی سوسائٹی اور سماج اور اس پورے ماحول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حکمرانی ثابت کر کے یہ دکھلا دیا دنیا کو کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تلاوت کیا تھا کہ وہی انسانی زندگی کے لیے سب سے بہترین دستور، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین احکامات ہے اس میں، سب سے اچھی تعلیمات ہے اس میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اتنی بڑی بات کی تھی اس موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا تھا. اب آپ آئیے دوسرا پہلو دیکھیے. اس آدمی نے جو عربوں کو مشورہ دیا تھا، تاریخ میں کیا رہا اس کا رزلٹ؟ آج ہمارے سامنے تو سب کچھ ہے. اس وقت جب بات ہو رہی تھی قریش کے سامنے، تو جو دانا بینا تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ مستقبل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہے، اور اللہ کی فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ مستقبل کیا ہوگا، لیکن ہر کسی کے سامنے نہیں تھا. آج ہم اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اس وقت کی پوری تاریخ میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس آدمی نے تبصرہ کیا تھا وہ تبصرہ کتنا اہم تھا. کیا کہا تھا کہ دیکھو، اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی مل جاتی اور عرب پہ چھا جاتے ہیں تو یہ تمہاری کامیابی ہوگی، یہ قریش کی کامیابی ہوگی. تمہارا سر بلند ہو جائے گا، تمہارا یہ بڑکپن ہوگا، تم تسلیم کیے جاؤ گے، تمہیں لوگ مانیں گے. بعد میں کیا ہوا؟ یہی ہوا. الائمۃ من قریش، مدینے کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے، خصوصاً سرداران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کا سربراہ اور اس کا امیر، اس کا خلیفہ کس کو منتخب کر لیا جائے؟ کون ہے جو مسلمانوں کے معاملے میں فیصلہ کرے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور مسلمانوں کے معاملات کو دیکھے اور اس کی نگرانی کرے؟ لوگوں نے بہت ساری رائے دی، لیکن جو رائے آ کر ٹھہر گئی اور جس پر فیصلہ ہوا وہ کیا تھا؟ الائمۃ من قریش، کہ دیکھو قریش اس کا ایک رتبہ ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کے لوگوں کے اندر ایک صلاحیت ہے. اب اس میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ابھی آج کی ڈیٹ میں، وہ سب سے زیادہ مدبر، سب سے زیادہ حکمراں بننے کے مستحق اور سب سے زیادہ قابل، اس لیے ان میں انتخاب کیا جائے. اور ڈھونڈا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہیں خلیفہ بنا دیا گیا. اوس اور خزرج کے سردار مدینے اور مکے اور تمام لوگوں نے انہیں تسلیم کر لیا. سب نے خوشی کا اظہار کیا. قریش کا سردار، قریش کا خلیفہ، سارے مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا. یہ جو قریش کو برتری حاصل ہوئی، یہ جو قریش کو اہمیت حاصل ہوئی، کیا اس آدمی کی رائے صحیح ثابت ہوئی یا نہیں؟ یقیناً صحیح ثابت ہوئی. سیرت نگاروں نے اور سیرت پڑھنے والوں نے اس بات کو پایا ہے کہ اس وقت جو بات کہی گئی تھی وہ سچی تھی، صحیح تھی، گرچہ قریش نے نہیں مانا تھا. اس وقت دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نہیں تسلیم کیا تھا. وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے کہ نہیں محمد کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے. وہ تو یہ چاہ رہے تھے نہیں کسی طرح اس کو ہم روکیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دے، مکے میں دفن کر دے اس کو. حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ آدمی دور اندیش تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. کاش قریش براہ راست سنتے، قریش کے لوگ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے. انہوں نے تو
براہ راست گفتگو کے بجائے دشمنی کی روش اختیار کی، دشمنی کا رویہ اپنایا، مخالفت کا رویہ اپنایا، انہوں نے سمجھداری کا رویہ نہیں اپنایا۔ آج بھی سیرت کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو لوگ مخالفت کا رویہ اپناتے ہیں، دشمنی کا رویہ اپناتے ہیں، جب تک ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی ختم نہیں ہوگی، ملت اسلامیہ کو سمجھنے کی راہ ہموار نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ وہ شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور اس نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے کلام کو۔ آج امت مسلمہ کامیاب اسی وقت ہوگی جب اپنے دشمنوں کے بیچ سے ایسے افراد کو اپنے پاس لانے میں کامیاب ہو جائے گی جو اس کی بات کو سنیں گے، اس کی دعوت کو سمجھیں گے، اس کے اسلام کو جانیں گے، اس کے قرآن کو سنیں گے، اس کے نبی کی زندگی کو سمجھیں گے اور جانیں گے، اور اسلامی تاریخ کو جاننے کے لیے آ کر سامنے بیٹھیں۔ اگر یہ کام نہ ہوا، اگر ایسا نہ ہو سکا، تو یاد رکھیے ملت اسلامیہ بھی ناکام رہے گی، اور وہ لوگ بھی ناکام رہیں گے جو لوگ کی دشمنی پر آمادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اسی لیے ہوئے تھے کہ ایک نہایت ہی قریش کے ذی فہم آدمی نے، دانا و بینا آدمی نے، با اثر آدمی نے جا کے قریش کی محفل میں اعلان کیا تھا کہ دیکھو، چھوڑ دو انہیں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ گرچہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، لیکن اس بات کا اثر ہوا لوگوں پر، یہ بات مؤثر ہوئی لوگوں میں۔ اس لیے سیرت کے پڑھنے میں ہمیں اس بات پر رکنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ سیرت مختلف مرحلوں میں جو کامیاب ہوئی ہے، اس کامیابی کے مرحلے سے گزرنے کے لیے انہیں ان ساری وادیوں کو پار کرنا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو مرحلہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلیقے سے اس کو پار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کامیابی سے ہمکنار ہوئے، آج ہمیں بھی غور کرنا ہوگا۔ آج ہمیں بھی ایک بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں اپنی بہت ساری اسلام کی تشریحات، اپنی بہت ساری اسلام کے متعلق کتابیں، اور اپنی بہت ساری وہ چیزیں، وہ سرمایہ جو ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے، اور جو ہمارے علماء، فقہاء، محدثین اور ہمارے دانشوروں کا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ملت اسلامیہ کا ایک بہترین خزانہ ہے۔ لیکن آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ نمونہ پیش کرتا ہے کہ دنیا کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو براہ راست قرآن کو پیش کرنا پڑے گا، براہ راست وحی الہی سے لوگوں کو روشناس کرانا ہوگا، براہ راست ہمیں یہ موقع فراہم کرنا ہوگا کہ لوگ قرآن کو سنیں، لوگ قرآن کو سمجھیں، لوگ قرآن کو جانیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موڑ پر جب قریش آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مفاہمت کرنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ یہی پیش کیا تھا۔ یہی عملی نمونہ آج ہمیں بھی وقفے سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ بہرحال کرنا ہوگا کہ قرآن آج بہت سارے ان علاقوں میں جہاں عربی بولی اور سمجھی نہیں جاتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے بہترین اس کی تشریح تیار کرنی پڑے گی، اس کے اچھے سے اچھے ترجمے کرنے پڑیں گے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے خاطر کہ اچھے سے سمجھا جائے، ہمیں ڈیفرنٹ انداز کی، مختلف قسم کی کوششیں کرنی پڑیں گی، لیکن ہمیں انسانوں کو جوڑنا ہوگا قرآن سے، ہمیں لوگوں کو لانا ہوگا قرآن کی طرف، ہمیں لوگوں کو قرآن سنانا ہوگا، ہمیں لوگوں کو قرآن کی طرف لا کر کے انہیں مجبور کرنا ہوگا کہ وہ بھی کلام الہی کو سن کر متاثر ہوں اور وہ بھی اسلام کے تعلق سے اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ یہ ملت اسلامیہ کا اس واقعے سے ایک بہترین سبق ہے جو سیرت سے ہم کو اور آپ کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد آپ کی دعوت بڑی کامیاب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت کامیاب ہو گئے جب وہ شخص متاثر ہو کر گیا،
اور اس نے جا کر قریش کی محفل میں اعلان بھی کر دیا اور قریش نے محسوس بھی کر لیا کہ وہ آدمی متاثر ہوا ہوگا۔ کیا ہم اور آپ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے مکے کے سماج پر، اس کی سوسائٹی پر، لوگوں کے قلوب و اذہان پر؟ کیا اس کا چرچا نہیں ہوا ہوگا کہ آج تک قریش جو ستا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، آج قریش نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا، اور نمائندہ جو گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، اسے اللہ کا کلام سنا دیا، اور اللہ کے کلام سننے کے بعد وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آ کر قریش کو یہ رائے دی کہ دیکھو تم محمد کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ان کی دعوت کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ان کا راستہ خالی کر دو، انہیں چھوڑ دو، انہیں اپنا دعوت کا کام کرنے دو، انہیں اپنی تبلیغ کرنے دو، انہیں اپنا دین پھیلانے دو۔ اگر وہ سچے ہوں گے تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اور اگر وہ غلط ہوں گے تو عرب ان کے لیے کافی ہو۔ اس کا بڑا چرچا رہا ہوگا مکے میں، اور اس چرچے کا فائدہ بہت ہوا مکے کو، اسلام کو فائدہ ہوا، ان بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا جو اسلام کی دعوت کو سننا چاہتے تھے، اسلام کی دعوت کو سمجھنا چاہتے تھے، اسلام کی دعوت کے تعلق سے تذبذب کا شکار تھے، اسلام کی دعوت کے تعلق سے ابھی وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، اسلام کے تعلق سے ان کے درمیان، ان کے ذہن و دماغ میں ہلچل نہیں مچی تھی، وہ ابھی آمادہ نہیں تھے اسلام پر سوچنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے موضوع نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کا ٹاپک نہیں بنا تھا۔ اب وہ گویا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ ٹاپک بن گیا، بلکہ قریش کا رویہ، قریش کا مصالحت پسندانہ انداز، قریش کی ایک نمائندگی، یہ ساری چیزیں موضوع بحث بن گئی مکے، اور یہ موضوع بحث اس کا پورا فائدہ پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انشاءاللہ اگلے ہم ایپیسوڈ میں محسوس دیکھیں گے اور سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیسے فائدہ پہنچا۔